نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بزرگان محترم، حق تعالی نے اس آیت میں اور متعدد آیتوں میں کفار کے ساتھ موالات کرنے سے، قلبی اور دلی دوستی کرنے سے منع کیا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. اور اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو تم اپنا دلی دوست نہ بناؤ. ایک اور آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، کہ اے ایمان والو، کفار کو اپنا صاحب خصوصیت نہ بناؤ، وہ تمہارے اندر بگاڑ ڈالنے میں، خرابی پیدا کرنے میں کوئی فروغ گزاشت نہیں کریں گے. اور حق تعالی نے ان کفار کے مزاج کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف، کہ ان کفار کے دلوں میں ہماری طرف سے کیا جذبات ہیں اللہ جانتے.
تو ان کفار کے جذبات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ یہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ تمہارے بارے میں کیا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو انہیں سخت ناگوار گزرتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہو جاتے کہ ہاں مسلمانوں پر یہ آفت آئی اور یہ مصیبت آئی، تو اگر ہم پر کوئی آفت پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو حق تعالی ان کے قلوب سے اور ان کے دلوں کے جذبات سے واقف ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں موالات سے روک دیا ہے. اور کفار کے ساتھ جو تعلقات، تو اس کی متعدد نوعیتیں ہیں. تو اس کی ایک نوعیت تو ہے مواسات، عربی میں کہیں گے اس کو مواسات، یعنی انسانی ہمدردی. تو اللہ تعالی نے مواسات سے نہیں روکا، اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر انسانی ہمدردی کو پیش کرنے والا کون مذہب ہو سکتا ہے؟ تو انسانی ہمدردی کی تعلیم تو خود اسلام نے دی ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ بھوکا ہے اور تمہارے پاس کھانا موجود ہے، تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ تم اس کو بھوکا مرنے دو، بلکہ اس کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلا کر اس کی جان بچاؤ. اور اگر تم نے اس کو کھانا نہیں دیا حتیٰ کہ وہ بھوکا مر گیا، تم سخت گنہگار ہو جاؤ. تو یہ اسلام کی تعلیم کہ بھوکے کو کھانا پیش کرو، حتیٰ کہ خود بھوکے رہ جاؤ، اس کو کھلاؤ. اور اگر اس کو ضرورت ہے پانی کی، وہ پیاس سے پریشان، تمہارے پاس پانی موجود، تو اپنا پانی پیش کر کے اس کی جان بچاؤ. اور اگر وہ پیاس سے مر جاتا ہے اور تم دیکھتے ہی رہے تو سخت گنہگار ہو جاؤ. تو اسلام نے مواسات کی تعلیم دی، اور نہ صرف تعلیم دی ہے بلکہ عمل کر کے دکھلایا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مواسات فرمایا کرتے تھے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں کو آپ کپڑا پہنا رہے ہیں، ان کی مالی امداد کر رہے ہیں. تو اسلام کی تعلیم مواسات کی ہے کہ انسانی ہمدردی کی جائے، کہ وہ انسان ہے، ہمارا انسانی بھائی ہے. اگر وہ غریب ہے اس کی مالی امداد کی جائے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. بیمار ہے، غریب ہے، بیمار ہے، علاج معالجے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کی مدد کی. یہ ہے اسلام کی تعلیم. تو اسلام نے مواسات سے روکا نہیں بلکہ مواسات کی تعلیم دی، غمخواری کی تعلیم دی، انسانی ہمدردی کی تعلیم دی. تو مواسات کے معنی آتے ہیں غمخواری کی. تو اسلام نے غمخواری کی تعلیم دی کہ اس کے غم میں شریک ہو اور اس کے غم کو دور کرو.
اور اسی طرح سے مدارات، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خاطر مدارات، مہمان نوازی، تو اسلام نے مدارات سے بھی روکا نہیں، خاطر مدارات کی تعلیم دی کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارا مہمان ہو جائے اس کا اکرام کرو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ کہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، اور ایک بھی نہیں بلکہ ان کا پورا وفد آتا ہے، تو متعدد مہمان، ان کی جماعت آئی ہوئی ہے، تو آپ ان مہمانوں کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے اور آپ ان کی مہمان نوازی کرتے اور آپ ان کی غمخواری فرماتے، پورا خیال رکھتے ہیں ان کے کھانے کا، پینے کا، ٹھہرنے کا۔ اور کتنے ہی وفود ایسے کہ وہ غیر مسلم آئے اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں ہی چلے گئے، اسلام نہیں لائے، پھر بھی آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، اور ان مہمانوں کو آپ نے مسجد نبوی میں اتارا، مسجد نبوی میں آپ نے ٹھہرایا۔ نجران کے عیسائی آئے تھے اور عیسائی ہونے کی حالت میں آئے اور عیسائی ہونے ہی کی حالت میں چلے گئے، ان کا وفد اسلام نہیں لایا، لیکن آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، تو آپ نے ان کی خاطر مدارات کی، مسجد نبوی میں آپ اتارتے ہیں، اور مسجد نبوی ان کے آنے سے کوئی نجس نہیں ہو گئی، دھوئی نہیں گئی، حالانکہ وہ عیسائی آئے، عیسائی واپس چلے گئے۔ تو بہرحال اسلام نے مدارات کی تعلیم دی ہے، مہمان نوازی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آ گیا آپ اس کو پوچھے ہی نہیں، حالانکہ وہ تو ہمیں پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا، وہ سب ان کی ظاہر داری ہوتی، تو جب وہ ظاہر داری کے ساتھ پیش آتے تو ہم بھی ظاہر داری کے ساتھ ان سے بڑھ کر پیش آئیں گے کہ بھئی ٹھنڈا چلے گا یا گرم چلے گا، کچھ تو آپ پی جائیے۔ تو اسلام مہمان نوازی سے روکتا نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے معاملات کا، تو اسلام نے معاملات سے بھی روکا نہیں، اور معاملات تجارت کے ہوں یا اجارے کے ہوں، کسی سے بھی اسلام نے روکا نہیں ہے۔ تجارتی معاملات ہوں کہ آپ غیر مسلموں سے مال خریدیں، غیر مسلموں کے ہاتھ مال فروخت کرے، اسلام روکتا نہیں۔ تو غیر مسلموں سے آپ مال خرید بھی سکتے ہیں، ان کے ہاتھ آپ بیچ بھی سکتے ہیں، اور اسی طرح سے معاملات ہوں اجارے کے کہ ان کے دفتروں میں یا ان کی فیکٹریوں میں، ان کے کارخانوں میں جا کر آپ ملازمت اختیار کر لیں، یا اپنے دفتروں میں اور اپنے کارخانوں میں، اپنی فیکٹریوں میں انہیں ملازم رکھیں، اسلام نے روکا نہیں، وہ بھی چھوٹ دے دی۔ تو اسلام نے نہ مواسات سے منع کیا، جو پہلا درجہ ہے غمخواری کا، انسانی ہمدردی کا، اسلام نے مواسات سے روکا نہیں، اور اسلام نے مدارات سے روکا نہیں، معاملات سے روکا نہیں۔ یہ تین درجے آپ یاد رکھیے کہ پہلا درجہ ہے مواسات کا، یعنی غمخواری، انسانی ہمدردی، اسلام تعلیم دیتا ہے
کہ ان کی غمخواری کی جائے، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے دوسرا درجہ ہے خاطر مدارات، مہمان نوازی کرنے کا اسلام نے روکا نہیں بلکہ تعلیم دی ہے کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اگر وہ آپ کے مہمان ہو گئے تو مہمان نوازی کی جائے، یہ نہیں کہ بھگانے کی فکر ہو، جیسے یہاں وہ ہے نا جھابا بازار پر، تو ان میں سے ایک کے یہاں مہمان آ گیا، وہ جو پہنتے ہیں ٹخنے سے نیچے ازار اور شیروانی سفید، تو ان میں سے کسی کے یہاں مہمان آ گیا۔ اب مہمان آیا 10 بجے، تو اس نے ایک سانس میں ہی پوچھ لیا کہ شام کا کھانا تو آپ کھا کر ہی آئے ہوں گے، اور آپ کب جائیں گے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو وہ 11:30 کی ٹرین آپ کو ملے گی۔ تو اصل میں تو یہ گجراتی زبان میں ہی ہے، کیونکہ وہ گجراتی ہی تو بولتے ہیں کہ شام کا کھانا تو آپ کھا کر ہی آئے ہوں گے، اور اگر آپ کہیں تو میں چائے منگاؤں، ہاں یہ جملہ میں اور بھول گیا کہ شام کا کھانا تو آپ کھا کر ہی آئے ہوں گے، اور اگر آپ کہیں تو چائے منگاؤں، اور آپ کب جائیں گے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو 11:30 کی ٹرین ملے گی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں کہ مہمان کو بھگانے کی فکر کی جائے، بلکہ اسلام مہمان نوازی کی تعلیم دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا کھانا مہمان کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے مہمان نوازی کی تعلیم دی۔ اور تیسرا درجہ معاملات کا تھا، اسلام نے اس کی بھی اجازت دے دی کہ غیر مسلموں سے آپ مال تجارت خرید لیں، ان کے ہاتھ فروخت کر دیں، ان کے ہاں جا کر ملازمت اختیار کر لیں، یا اپنے ہاں ان کو ملازم رکھیں، منع نہیں کیا۔ ہاں چوتھا جو درجہ ہے موالات، یعنی قلبی دوستی، دلی دوستی، اس سے اللہ نے روک دیا کہ دیکھو وہ تمہارے دلی دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، اس لیے تم بھی ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ اور ایک آیت میں نہیں، کئی آیتوں میں اللہ نے قلبی دوستی سے منع کیا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا تتخذوا بطانة من دونکم، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ صاف اللہ نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کو تم اپنا دوست، قلبی دوست، دلی دوست نہ بنانا۔ کیوں کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے بعض کے دوست، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ حالانکہ نظریات میں کتنا شدید اختلاف کہ جو نصارہ ہیں عیسائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، بعض ان میں سے ابن اللہ کہتے ہیں، اور ان میں سے بعض ثالث ثلاثہ کے 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں۔ تو گویا عیسائیوں نے خدائی کے اندر بھی جمہوریت قائم کی، خدائی میں بھی جمہوریت، اور اس کی پارلیمنٹ کے 3 ممبر، اور جو وزیر اعظم وہ تو اللہ تعالی ہی ہے، خدائی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم اللہ، اور دوسرے ممبر ہیں مسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے ممبر میں پھر ان میں 2 جماعتیں ہو گئی کہ بھئی تیسرا ممبر کون،
تو ان میں سے ایک فرقے کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور ان میں سے ایک فرقے کا کہنا نہیں بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام روح اللہ، وہ تیسرے ممبر ہیں۔ تو اب دیکھیے خدائی میں شریک کہیں اللہ کہتے ہیں، کہیں ابن اللہ کہتے ہیں، تو جو ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا کہ وہ کلمت اللہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول نبی، اس سے بڑھایا اور خدائی تک پہنچایا۔ اور دوسری جانب یہود ہے، اور ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل برعکس، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ شریک خدائی نہیں مانتے، وہ ابن اللہ نہیں مانتے، وہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول نہیں مانتے، بلکہ ایک شریف انسان بھی نہیں مانتے۔ یہودیوں کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شریف انسان بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ولد زنا ہے، العیاذ باللہ، کہ زنا سے پیدا ہوئے، اور یوسف نجار کی ناجائز اولاد مانتے۔ تو یوسف نجار کی ناجائز اولاد مانتے، اتنا شدید اختلاف ہے عقیدوں میں یہود اور نصارہ کے۔ لیکن چونکہ گمراہی کے نقطے پر دونوں پہنچ گئے کہ عیسائی وہ گمراہی کے نقطے پر پہنچ گئے افراط کے راستے سے، اور یہود وہ گمراہی کے نقطے پر پہنچ گئے تفرید کے راستے سے۔ ایک نے بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ خدائی تک پہنچایا، گمراہ ہو گئے، اور ایک نے گرایا اور گھٹایا، اتنا گھٹایا کہ گمراہ ہو گئے۔ اور جب دونوں گمراہ ہو گئے اور اہل باطل میں سے ہو گئے، لہذا اب اہل حق کے مقابلے میں دونوں جمع ہو گئے، اور اہل حق مسلمان ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں کہ جو نصارہ کا ہے، کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اور اسی طرح سے یوسف نجار کی ناجائز اولاد بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ خود پاک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہیں، ان کی والدہ پاک، کہ وہ امہ صدیقہ، آج ہی تو پڑھا گیا کہ وہ امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بالکل سچی پاک نامن عورت ہے، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہیں، وہ خود پاک ہیں، ان کی والدہ پاک دامن ہیں، وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ جس وقت دنیا میں یہود نے الزام لگایا حضرت مسیح پر اور ان کی والدہ پر، تو دنیا میں کوئی امت نہیں کہ جو عیسائیوں کے حق میں گواہی دے۔ کسی امت نے یہود کے دعوے کی تردید نہیں کی۔ وہ ہم مسلمان کہ یہود کے دعوے کی ہم تردید کرتے ہیں کہ یہود جو الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح پر یا ان کی والدہ پر غلط ہے، ہم کہتے کہ غلط ہے، ورنہ دنیا میں کوئی مذہب یہود کے دعوے کی تردید کرنے والا نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عیسائی ہمارے ہمدرد ہوتے، لیکن جب وہ باطل پر پہنچ گئے، وہ بھی ہمارے دشمن، یہود بھی ہمارے دشمن۔ اس لیے کہ دونوں گمراہی کے نقطے پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک افراط کے راستے سے اور ایک تفرید کے راستے سے،
ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھا کر گمراہ ہو گئے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گھٹا کر گمراہ ہو گئے. اور جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، جتنے اہل باطل وہ سب متفق ہو جاتے ہیں اہل حق کے مقابلے میں. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے ان کے نظریات میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو اور چاہے ان کے عقائد میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ گمراہ ہو گئے لہذا گمراہ ہو کر وہ سب مجتمع ہو جائیں گے اہل حق کے مقابلے میں. اور اسی طرح سے خود مسلمانوں کے اندر جو متعدد فرقے ہیں اور ان کے نظریات مختلف، ان کے عقائد مختلف، بہرحال جب وہ گمراہی پر پہنچے سب ایک، لہذا اہل حق کے مقابلے میں اہل حق کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اہل حق کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہ باطل میں سے ہے. کہ جو اہل حق کے مقابلے میں آ گیا اور اہل حق پر وہ کیچڑ اچھالتا ہو، الزام تراشیاں کرتا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فرقہ حق پر نہیں ہے. تو حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو تم اپنا دلی دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں سے بعض کے دوست، یہود نصارہ کے اور نصارہ یہود کے آپس میں دوست. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس جملے میں کتنی سخت وعید ہے اہل ایمان کے لیے کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اور آج جو مسلمانوں پر آفتیں آ رہی ہیں وہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کے نتیجے میں آ رہی ہیں. حالانکہ اللہ نے ایک آیت میں نہیں متعدد آیتوں میں روکا، اور دنیا کی تاریخ ان کے سامنے کہ نصارہ نے جہاں جہاں حکومت کی وہاں کیا کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ سے آنکھیں بند کر لی. قرآن پاک کی آیتیں جو عربی زبان میں ہیں ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں، ان سے بھی آنکھیں بند کی، اور آج ہم پریشان ہیں. اور اسی لیے کہ اہل عرب نے ان سے دوستیاں کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، عربی زبان میں روک رہے ہیں، ان کی مادری زبان میں روک رہے ہیں. تو کیا قرآن پاک کی آیتیں نہیں پڑھتے؟ یہ آیتیں ان کے سامنے سے نہیں گزرتی کہ اللہ صاف فرما رہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، اور دیکھو اگر تم نے ان سے دوستی کی تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا. تو حق تعالی نے موالات سے روکا ہے، قلبی دوستی سے روکا ہے. تو اللہ تعالی نے مواسات سے منع نہیں کیا، مدارات سے منع نہیں کیا، معاملات سے منع نہیں کیا، منع کیا ہے قلبی اور دلی دوستی کرنے سے. اور جب مسلمانوں نے ان آیتوں پر عمل نہیں کیا تو آج ہم پستی کی طرف چلے گئے، ذلت کی طرف چلے گئے. عزت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے حق سبحانہ و تعالی نے اگلی آیتوں میں ضابطہ بیان کیا کہ اگر مسلمان ان 4 اصول پر عمل پیرا ہو جائے ترقی ان کو پھر حاصل ہو جائے.
تو وہ اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور قریش نے چڑھائی کی، اس لیے کفار کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہیں بھی سکھ سے اور امن سے نہ رہے. حالانکہ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، کافی فاصلے پر آ گئے، لیکن حضور امن کے ساتھ، صحابہ کرام امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ان سے دیکھا نہیں گیا. تو اس لیے کفار مکہ نے چڑھائی کی اور میدان بدر میں پہنچ گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 313 صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچ گئے. حالانکہ 313 صحابہ کرام ایک مٹھی بھر جماعت، اور وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور وہ سب مسلح ہیں، وہ سب ہتھیار بند ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، 9 تلواریں ہیں فقط، اور وہاں ہر شخص کے پاس تلوار موجود اور پورے ہتھیار موجود. لیکن اللہ کی ایسی نصرت آئی ہے میدان بدر میں کہ ان کے 70 بڑے بڑے سورما مارے گئے. اور وہ بھی حضور نے ایک دن پہلے ہی پیش گوئی فرمائی تھی کہ حضرت انس راوی ہیں، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے کہ یہاں فلاں کافر کی لاش گرے گی، اور یہاں فلاں مر کر گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، وہاں فلاں گرے گا. تو حضرت انس قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر جس جگہ کو متعین کیا، خدا کی قسم ایک بالش بھی فرق نہیں آیا، اور ان کفار کی لاشیں وہیں گری ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مکہ معظمہ نے تو اپنے جگر پارے نکال کر ڈال دیے، چونکہ ان کا ایک غلام پکڑا گیا، صحابہ کرام ان کے غلام کو پکڑ لائے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی لشکر میں کون کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور عتبہ کا بیٹا ولید ہے، امیہ ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، فلاں فلاں. تو آپ نے فرمایا کہ او ہو یہ تو بڑے بڑے نیتا ہیں اور کفر کے یہ تو پیشوا ہے. تو گویا مکہ معظمہ نے اپنے جگر پارے نکال کر ہمارے سامنے لا کر ڈال دیے، اور اللہ نے چاہا تو فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی یہاں گرے گی، فلاں کی یہاں گرے گی. اور جو جنگ ہوئی ہے تو ان کی لاشیں وہیں گری. 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 ہی پکڑے گئے. تو جب فتح کی خبر مدینہ منورہ میں مشہور ہوئی کہ مسلمان فاتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے،
تو بہت سے لوگ اٹھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں کہ مسلمان فاتح، تو بہت سے لوگ داخل اسلام ہو گئے کہ بھئی یہ مذہب حق ہے، سچا ہے، دیکھو مٹھی بھر تھے پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا۔ اور جب اگلے سال غزوہ احد ہوا تو وہ بعض مسلمانوں سے لغزش ہوئی، اور لغزش یہ ہوئی کہ جو حجاج کرام وہاں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ میدان احد میں 2 پہاڑ ہیں، اور ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، راستہ ہے۔ تو وہاں آپ نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے، اور حضرت عبداللہ کو ان کا امیر بنایا اور سخت تاکید فرمائی تھی کہ تم یہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور اس جگہ سے نہ ہٹنا، چاہے ہم کو فتح ہو، چاہے ہم کو شکست ہو جائے، اور چاہے ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اب ابتداءً جو جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور مسلمان مال غنیمت چھیننے لگے۔ تو جو وہاں 50 تیر انداز تھے انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں کو فتح ہو گئی، لہذا ہم بھی مال غنیمت چھیننے میں شریک ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ نے روکا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا ارشاد تو اس وقت تک کے لیے تھا جب تک ہمیں فتح نہ ہو، اور اب چونکہ فتح ہو گئی اس لیے حضور کا ارشاد اب باقی نہیں ہے، ہم شامل ہو سکتے۔ تو وہ سب اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں شامل ہو گئے، صرف 12 افراد وہاں رہ گئے، اور خالد ابن ولید اس وقت تک حضرت نہیں بنے تھے، اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صرف اس درے میں 12 آدمی ہیں تو پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ان 12 افراد کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان بے خبر تھے، اور اس خیال میں کہ پیچھے سے ہم پر حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہاڑ ہیں، اور جو درہ ہے وہاں 50 تیر انداز ہیں، وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اب پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمان سراسیمہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور جو بھاگ رہے تھے آگے کفار، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو گیا تو وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ اب دونوں طرف سے مسلمان پس گئے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اس طرح سے جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو مسلمانوں کو جو شکست ہوئی وہی کمزور جو اٹھتے سورج کے پجاری، ارے یہ تو ہم غلط آ گئے، اسلام میں غلط آ گئے، چلو اپنے پرانے مذہب کی طرف، آبائی مذہب کی طرف۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اور پھر اپنے آبائی مذہب میں داخل ہو جائے، اسلام کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اس لیے کہ یہ دین اللہ کا ہے، اور اس کو غلبہ دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ ساری دنیا تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تمہاری سعادت، تو اگر تم دین سے مرتد بھی ہو جاؤ تو اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ حق سبحانہ و تعالی ایسی جماعت کو لے آئیں گے
کہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو حق سبحانہ و تعالی ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ اللہ تعالی کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی، اللہ انہیں چاہیں گے، وہ اللہ کو چاہیں گے۔ یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اور وہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے اور کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں وہ جہاد کریں گے، اپنی پوری توانائی صرف کر دیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ اور ان اوصاف کا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، اگر چاہیں تو وہ سب کو یہ اوصاف دے سکتے ہیں، لیکن علیم ہیں، جاننے والے ہیں، جن کے لیے حکمت ہوتی ہے، سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان اوصاف سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ حق تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے، اور پھر اس قوم کی صفتیں اللہ نے 4 صفتیں بیان کی، تو اگر وہ 4 صفتیں ہم میں پیدا ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے غلبے کا، کہ اللہ تعالی ہمیں فتح دے گے، لیکن وہ 4 صفتیں ہم میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کو ہم سے محبت ہو اور ہمیں اللہ سے محبت ہو۔ تو اب ہمیں اللہ سے محبت ہو، یہ تو کچھ نہ کچھ اپنے اختیار میں ہے، کہ اگر فطری اور طبعی نہ ہوئی تو کم سے کم عقلی محبت تو اللہ سے ہو سکتی ہے، کہ بھئی وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، تو ہم اللہ سے محبت کرنے لگے۔ اور اگر حق سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا ہم استحضار کریں کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، اور بے شمار نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، ہم تو سر سے لے کر پیر تک اور عرش سے لے کر فرش تک اللہ کی نعمتوں میں گرے ہوئے، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، بلکہ ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں، ہوا کا اندر داخل ہونا بھی ایک نعمت ہے، خارج ہونا بھی ایک نعمت ہے، بے شمار نعمتیں، اتنی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر ان نعمتوں کا استحضار تو حق سبحانہ و تعالی سے طبعی محبت بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگے، یہ تو بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا اس کے اسباب بھی اللہ نے تم کو دیے ہیں کہ اگر تم اسے اختیار کر لو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تو وہ اسباب بھی اللہ نے ہمارے اختیار میں دے دیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اب تم حضور کا اتباع کر لو، حضور کی سنتوں کا اتباع، اور اگر تم نے حضور کی سنتوں کا اتباع کر لیا تو اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کا اتباع کریں۔ تو اب یہ جتنے بھی اللہ تعالی کے احکام ہیں اور حضور کی سنتیں ہیں، اگر ہم سب پر عمل پیرا ہو جائے، حضور کی سنتوں کو اپنا لیں، کہ جیسے صحابہ کرام نے حضور کی سنتوں کو اپنا لیا تھا، کہ کسی نے پوچھا تو کسی تابعی نے پوچھا ایک صحابی رسول سے کہ بھئی حضور کیسے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے، حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور کھانا کیسے کھاتے تھے،
اور حضور چلتے کس طرح سے تھے اور حضور سوتے کس طرح سے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ بتلائیے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ تم حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں رہو اور دیکھو کہ وہ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو ابن مسعود جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں بعین ہی اسی طرح سے حضور نماز پڑھتے تھے، اور ابن مسعود کھانا کس طرح سے کھاتے ہیں ان کو کھاتے ہوئے دیکھو تو حضور اسی طرح سے کھانا کھاتے تھے، اور دیکھو ابن مسعود سوتے کس طرح سے ہیں اور ابن مسعود جیسے سوتے ہیں حضور اسی طرح سے آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابن مسعود کی چال کو دیکھ لو اور ان کی رفتار کو دیکھو، ابن مسعود کیسے چلتے ہیں حضور اسی طرح سے چلتے تھے۔ تو گویا صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور کے اسوے اور حضور کے نمونے کے اندر مکمل ڈھال لیا تھا کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے، اور حضور کھانا کس طرح سے کھاتے ہیں ہمیں اس طرح سے کھانا چاہیے، اور حضور سوتے کس طرح سے ہیں ہم کو اسی طرح سے سونا چاہیے، اور حضور چلتے کس طرح سے ہیں ہم کو اسی طرح سے چلنا چاہیے، حضور وضو کس طرح سے فرماتے ہیں ہمیں اسی طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں بغور دیکھتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو چاہنے لگیں گے۔ تو اصل چیز ہے اتباع سنت، کہ حضور کی ایک ایک سنت کا اتباع ہونا چاہیے، حضور کی ایک ایک سنت کی پیروی ہونی چاہیے۔ کہ جیسے ایک صحابی رسول وہ ایران کے شاہی دسترخوان پر، رضیہ کے شاہی دسترخوان پر نہیں، ایران کے شاہی دسترخوان پر ہے، اور برابر میں عجمی غلام بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا تو حضرت ابو ذر اسے اٹھا لیتے ہیں تاکہ صاف کر کے اسے کھا لیں۔ برابر میں جو آدمی غلام، اس نے ٹھوکر دے کر اشارے سے بتلایا کہ آپ یہ حرکت یہاں نہ کریں، اس لیے کہ یہ سب عاجمی لوگ ہیں اور امرا ہیں، اور جو لقمہ گر جائے، گرے ہوئے لقمے کو جو اٹھا کر کھا لے اس کو بہت حقیر سمجھیں۔ تو حضرت ابو ذر نے بآواز بلند کہا کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ آیا میں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا ان احمقوں کی وجہ سے؟ گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھا لینا یہ حضور کی سنت ہے، عمل کرنا ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا کفار مکہ کے یہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اب حضرت عثمان پہنچے تو ان کے ایک ابن عام، چچیرے بھائی ابان ابن سعید وہ استقبال کے لیے گھوڑا لے کر آ گئے، اور انہوں نے راستے میں کہا حضرت عثمان سے کہ دیکھیے آپ کی جو تہبند ہے، لنگی آدھی پنڈلی پر پہنچ رہی ہے، اور آپ جا رہے ہیں قریشی سرداروں کے پاس گفتگو کے لیے، حضور کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور جس کی تہبند اتنی اونچی ہو تو وہ سردار تو ذلیل سمجھیں گے، حقیر جانیں گے،
تو آپ یہاں سے ڈھیلا کر کے تھوڑی سی لٹکا دیں. تو مشورہ دیا، خیر خواہی کی نیت سے ہی مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ نصف ساق کے اوپر تہبند کو رکھنا، آدھی پنڈلی پر تہبند کو رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے. آپ وہ چاہے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا ذلت کی نگاہ سے دیکھیں، میں اپنی تہبند نیچی نہیں لٹکاؤں گا. کتنا عمل کیا. سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ ہیں تو اپنی کسی ضرورت سے ایک صحابی رسول کو اپنی جانب سے سفیر بنا کر بھیجا شاہ روم کے یہاں قیصر کے پاس. تو وہاں پہنچے اور کہا کہ میں عمر کا سفیر آیا ہوں. حضرت عمر کا اتنا رعب تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ تھر تھراتے تھے کہ عمر کا سفیر. فوراً اجازت دے دی اپنے محل میں. تو شاہی محل میں پہنچ گئے. اب ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے قیصر روم کا بادشاہ، اور دوسری کرسی پر یہ صحابی رسول بیٹھے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے اور دوران گفتگو ان کی نگاہ جو پڑی کہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہ کرسی سونے کی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا یہ سونے کی کرسی ہے اور میں سونے کی کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا، ہمارے پیغمبر نے منع کیا ہے. اس نے کہا بھئی میں نے تو آپ کا احترام کیا اور آپ کے احترام میں یہ سونے کی کرسی بچھائی، اور اگر ہم ہوتے تو بیٹھ جاتے، اور پھر بعد میں بڑے فخر سے بیان کرتے ارے ہم تو سونے کی کرسی پر بیٹھے. تو وہ صحابی رسول فوراً کھڑے ہو گئے کہ میں اس کرسی پر بیٹھ ہی نہیں سکتا، حضور نے منع کیا ہے. تو لا محالہ اس نے دوسری کرسی منگوائی اور پھر اس پر بیٹھے. تو دیکھیے کتنا عمل کیا کہ سونے کے استعمال سے حضور نے مردوں کو منع کیا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سونا ہے اور ایک ہاتھ میں ریشم ہے، اور آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ سونا اور یہ ریشم یہ میری امت کے مردوں پر حرام، کہ میری امت کے مرد نہ سونا پہن سکتے ہیں نہ ریشم پہن سکتے ہیں. ہاں عورتیں جو ہیں، عورتوں کے لیے ریشمین کپڑے اور سونے اور چاندی کے زیورات وہ جائز، عورتیں پہن سکتی ہیں. لیکن ظروف اور برتنوں کا استعمال جیسے مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. کہ جیسے بہت سی جگہ وہ چاندی کا وہ چھوٹا سا پاندان ہوتا ہے، تو وہ چاندی کا ہوتا ہے چھوٹا سا پاندان، تو اس کا استعمال جیسے مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہی ہے. ہاں عورتیں صرف وہ زیورات پہن سکتی ہیں. تو بہرحال اگر ہم نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں چاہیں گے وہ اللہ کو چاہیں گے، اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ دوسری خصلت. اذلہ یہ ذلیل سے بھی ہو سکتا ہے اور ذلول سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ اذلہ ذلیل سے ہو، ذلیل کے معنی تو عربی کے اندر وہی ہیں جو اردو میں ہے، ذلیل حقیر. لیکن یہ جو اذلہ ہے وہ ذلیل سے نہیں ہے بلکہ ذلول سے ہے. اور ذلول کے معنی آتے ہیں سہل الانقیاد، کہ جو آسانی سے قابو میں آ جائے، جو نرم خو ہو، یعنی اس کی خصلت میں نرمی ہو اور آسانی سے قابو میں آ جائے. جیسے ایک روایت میں ہے
کہ تم سہل الانقیاد بن جاؤ کہ اگر صف کو درست کرنا ہو اور صف کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی شخص تمہیں آگے بڑھائے تو آگے بڑھ جاؤ، پیچھے ہٹائے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہ وہاں اکڑ گئے اور صف کو ٹیڑھا ہی رکھا۔ تو اگر کوئی صف کو درست کرنے کے لیے تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کہے آگے بڑھ جاؤ، پیچھے ہٹنے کے لیے کہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور صف کو بالکل سیدھا کر نرم بن جاؤ، سخت مت ہو جاؤ، تو یہ اذلہ ذلول سے ہے، جس کے معنی سہل الانقیاد، کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے، مسلمانوں سے ان کا جھگڑا نہیں، چاہے وہ حق پر ہوں تو حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنا حق چھوڑ دیں گے اور جھگڑا ختم کر دیں گے۔ بھئی مسلمان ہے، چاہے ہمارا حق ادھر کو نکلتا ہو دے دو۔ اور حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ دار جنت میں گھر دلانے کے لیے، جنت میں گھر دلانے کے لیے میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے کہ جس نے جھگڑا چھوڑ دیا باوجود حق پر ہونے کے، حالانکہ وہ حق پر ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنا حق دوسرے کو دے دیا اور جھگڑا ختم کر دیا۔ کیونکہ اگر یہ اپنا حق مانگے گا اور کہے گا یہ میرا حق ہے اور حقیقتاً اس کا حق ہے، لیکن وہ جو مخالف وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میرا حق ہے، اسی میں جھگڑا ہوگا، لیکن اس نے اپنا حق اس کو دے دیا اور جھگڑا ختم کر دیا۔ تو حضور فرما رہے کہ جس نے ایسا کیا میں اس کو جنت میں گھر دلاؤں گا۔ تو بہرحال ان کی جو لڑائی کا رخ ہے وہ اپنوں کی طرف نہیں ہے، اگر وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، محبت تو اللہ کے لیے، عداوت تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کو کوئی اس میں دخل نہیں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ فتح میں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے لیے سخت ہوں گے اور اہل ایمان کے لیے مہربان ہوں گے۔ اور ہماری حالت تو برعکس ہے کہ اگر مقابلے پر مسلمان ہو آستین چڑھا لیں گے، اور اگر غیر ہو تو پھر بھیگی بلی بن جائیں گے۔ حالانکہ صفت یہ ہے کہ وہ اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے اور غیروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ ان کی لڑائی محض اللہ کے لیے ہوگی اور اپنی ذات کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ ایک عجیب واقعہ ہے کہ لڑائی میں، جہاد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بہت سخت پہلوان کو پچھاڑا، حالانکہ وہ مشہور پہلوان تھا، لیکن ادھر حضرت علی شیر خدا ہے تو حضرت علی نے اسے زیر کر لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور کمر میں سے خنجر نکال لیا تاکہ اس کو ذبح کر ڈالے۔ تو اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے تھوک دیا۔ اب جو اس نے تھوکا اس کا تھوک حضرت علی کے چہرے پر پڑا تو حضرت علی اسے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ اب وہ حیران ہو کر حضرت علی سے پوچھتا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا، تو آپ کو تو جلال آنا چاہیے تھا، غصہ آنا چاہیے تھا، اور میری تو آپ بوٹی بوٹی کر ڈالتے، تو آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ یہ میری سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ جس وقت تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو واقعتاً مجھے بہت غصہ آیا اور بڑا جلال آیا اور دل میں آیا کہ میں واقعی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں،
تو اگر اس حالت میں تجھ کو ذبح کر ڈالتا تو تیرا قتل علی کے نفس کے لیے ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا۔ اور یہ جو ہم میدان جہاد میں تلوار اٹھاتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھاتے، اللہ کے لیے اٹھاتے۔ تو وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا اب مجھ کو آپ کلمہ پڑھا لیں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے اور کفار کے لیے وہ سخت اور قوی ہوں گے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور جہاد کے معنی یہ آتے کہ اپنی پوری توانائی صرف کر دینا۔ تو وہ راہ خدا میں اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کے لیے وہ اپنی پوری توانائی صرف کر دیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اشاعت اسلام میں کتنی دشواریاں پیش آئے ہنسی خوشی برداشت کریں گے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہو دین کے لیے وہ برداشت نہیں، ہاں دنیا کے لیے برداشت، دنیا کے لیے خوب برداشت۔ کہ راشن کی اگر دکان ہو اور صاحب کیروسین کی لائن ہو تو گھنٹوں کیروسین کی لائن میں کھڑے ہیں، راشن کی لائن میں کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، اس لیے کہ راشن کی دکان کوئی رات میں تھوڑی کھلتی ہے، دن میں ہی کھلتی ہے۔ تو راشن کی لائن میں کھڑے ہیں، ارے اس سے بڑھ کر سینما کی لائن میں کھڑے ہیں جہنم کا ٹکٹ خریدنے کے لیے، تو سینما کی لائن میں کھڑے ہیں۔ لیکن اگر مسجد میں کہیں کوئی حافظ اطمینان سے پڑھنے والا ہو، تراویح اطمینان سے ہوتی ہو، وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہاں صف میں کھڑا ہونا دشوار، حالانکہ نیچے صف بچھی ہوئی ہے، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، تو نیچے فرش بچھا ہوا ہے، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، پینے کے واسطے پانی رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے کہ صاحب یہاں تو 10 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے فارغ ہو گئے، اچھا جہاں جلدی ہے جہاں وہاں سے فارغ ہو گئے، کہ اگر کسی نے 10 منٹ پہلے ہی چھوڑ دیا، اس کا محاورہ کا چھوڑ دیا، وہ یہاں پھنسے ہوئے تھے وہ چھوٹ گئے، یا جیل میں تھے انہیں چھوڑ دیا، اچھا چھوڑ دیا تو پھر کہاں گئے، گھر تھوڑے ہی پہنچ گئے، کسی چائے کی لاری کے سامنے کھڑے ہیں، پان کے گلے کے سامنے کھڑے ہیں، گھنٹوں کھڑے، وہاں پیر نہیں دکھتے، ایک ہی رکعت میں ہی تو کھڑے، حالانکہ یہاں رکوع ہے، سجدے ہیں، بیٹھتے ہیں، 4 رکعت پر ترویہ ہوتا ہے، اور پھر بھی صاحب یہاں پریشان ہیں، اور وہاں نکل گئے تو وہاں صاحب کھڑے ہیں، بازار پہنچ گئے تھے کہ وہاں گھنٹوں کھڑے ہیں، گھنٹوں نکل جائیں گے۔ تو اب ہماری حالت یہ ہو گئی، اور وہ صحابہ کرام دین کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرتے تھے کہ غزوات میں جا رہے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو ایک غزوہ ہے اور اس میں 300 صحابہ کرام، حضرت عبیدہ ابن الجراح امیر لشکر، 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی کھانے کے لیے۔ اب بتلائیے 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور، اور وہ صرف منہ میں رکھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ چوستے تاکہ دیر تک چلے۔ کسی نے پوچھا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کیا فائدہ دیتی ہوگی؟ تو کہا کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی تو اس کی قدر معلوم ہوئی کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک کھجور تو مل جایا کرتی تھی، اور وہ بھی ختم، تو کیسی صعوبتیں برداشت کی ہوں گی۔ اور صاحب ایک غزوے میں گئے تو جوتیاں پھٹ گئی، پیروں میں پٹیاں لپیٹ لی، اتنا چلے ہیں کہ پیر پھٹ گئے، ناخن جھڑ گئے،
اور زبان سے نکل گیا کہ ایسا ہوا، تو پھر افسوس ہوا کہیں ہمارا اجر و ثواب کم نہ ہو جائے۔ کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو انہوں نے قربانیاں دیں، دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، اس کو ظاہر کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ لوگ تھے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے راہ خدا میں خوب مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ان کو پرواہ نہیں کہ چاہے ہماری کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، بہرحال جب دین کا حکم ہے ہمیں عمل کرنا ہے۔ کہ جیسے جب حجاب کا حکم نازل ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا، تو وہ صحابیات تھی اور حکم آ گیا پردے کا۔ گھر میں کپڑا نہیں، چونکہ برقعے کے لیے تو کافی کپڑا چاہیے نا، کالا کپڑا کافی ہو، 3-4 میٹر چاہیے، اب اتنا کپڑا ان کے پاس کا۔ تو آپ گھر میں دروازوں پر جو پردے لٹکے ہوئے تھے اس کے انہوں نے برقعے بنا لیے اور وہ پردے انہوں نے اوڑھ لیے۔ تو حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت میں معلوم ہوتا ہے جیسے کالے کوے سروں پر بیٹھے ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کالے کوے سروں پر بیٹھے ہوں، لیکن انہوں نے کوئی عار محسوس نہیں کہ ہم تو بہت خراب لگیں گی۔ اللہ کا حکم ہے حجاب کا، وہ پردے میں آ گئے۔ اور صحابہ کرام داڑھی رکھتے تھے کہ چاہے کوئی ہنسے، اور آج کسی نوجوان سے کہا جائے داڑھی رکھ لو، اسلام کا حکم، کہہ رہے دوست ہنسیں گے، دوست ہنسیں گے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے۔ احمد آباد میں تھے ہمارے ملنے والے، انہوں نے شروع میں داڑھی رکھ لی تھی، اب اتفاقاً جو داڑھی رکھی وہ تو یہیں آئی اتنی سی، اور آ گئی وہ سبزی مارکیٹ تھی، تو وہ جو سبزی بیچنے والی عورتیں انہوں نے بھی مذاق کیا کہ یہ مولی کا، اس مولی کا کیا بھاؤ ہے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور داڑھی رکھی تو رکھی، ہمیشہ رکھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ جب اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، خواہ کوئی تعریف کرے یا کوئی ہنسے۔ اور جن میں یہ اوصاف ہوں گے، جن میں یہ اوصاف ہوں گے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، کہ اللہ کو ہم سے محبت ہو اور ہمیں اللہ سے محبت ہو، اللہ کے دین سے محبت ہو، اور اسی طرح سے ہم اپنے اہل ایمان کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہو جائیں اور غیروں کے لیے سخت ہو جائیں، اور پھر راہ خدا میں جو مشقت ہو ہنسی خوشی برداشت کریں، اور شریعت کا جو حکم اس پر عمل پیرا ہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہمیں پرواہ نہ ہو۔ تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اٹھائیں گے۔ ان اوصاف کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ یہ اوصاف کن کو دینے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اوصاف سے ہم کو نوازے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہو جائے، اور ہمیں بھی اللہ سے اور اللہ کے دین سے محبت ہو جائے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہو جائیں، غیروں کے لیے سخت ہو جائیں، اور راہ خدا میں ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جو اللہ کا حکم ہو اس پر ایسے عمل پیرا ہو جائے کہ کسی کی تعریف کی بھی ہمیں پرواہ نہ ہو، اور کسی کی ملامت کی بھی ہمیں پرواہ نہ ہو۔ حق سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبائر کو صغائر کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرما، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما، ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت اور ایمان کے نور سے منور فرما، ظاہری اعتبار سے ایک بنا، باطنی اعتبار سے نیک بنا۔ الہ العالمین جو اوصاف آپ نے بیان کیے ہیں، الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ان اوصاف سے ہم کو متصف فرما، ان اوصاف سے ہم کو متصف فرما۔ الہ العالمین اگر کسی قوم کو ترقی ہوئی ہے تو وہ تیری مشیت سے ہوئی ہے۔ الہ العالمین بس آپ کی مشیت ہو جائے اور آپ چاہ لیں ہماری ترقی کو، الہ العالمین، اور ہم میں یہ اوصاف پیدا فرما دیں اور ان کمالات سے آپ ہم کو متصف فرما دیں۔ الہ العالمین ہم تو بہت ہی ذلیل ہو رہے ہیں، حقیر ہو رہے ہیں، اور آج دنیا جور و ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ الہ العالمین اتنی بھر گئی ہے کہ ماضی میں یہ دنیا کبھی اتنے ظلم سے نہیں بھری تھی۔ الہ العالمین آج انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، کسی بھی محکمے میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ الہ العالمین چھوٹا سا محکمہ ہو یا بڑے سے بڑا محکمہ ہو، بڑے سے بڑا ادارہ ہو، عالمی ادارہ ہو، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ الہ العالمین پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ الہ العالمین اور اس ظلم و ستم کا جو نشانہ ہے وہ ہم ہی ہیں اور ہم کو ہی بنایا جا رہا ہے۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اس لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ الہ العالمین آج جو ہم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، محض اس بنا پر کہ ہم تیری توحید پر ایمان لائے ہیں، تیری وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تیری آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ برے ہیں، بد سے بدتر ہیں، اعمال کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور ان میں، ہمارے اعمال بھی اتنے ہی برے ہیں، لیکن نسبت ہے ہم کو آپ سے۔ الہ العالمین ہم تیرے بندے کہلاتے ہیں، تیرے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں۔ الہ العالمین ان کی نگاہیں نسبت پر ہیں، ہمارے اعمال کی طرف نہیں ہے۔ الہ العالمین آپ بھی اپنی نظر کرم نسبت پر فرما لے اور ہماری نصرت فرما دے، ہماری مدد فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے عقائد جو بگڑ گئے ہیں انہیں درست فرما دے، ہماری عبادات میں جو گڑبڑ آ گئی ہے الہ العالمین ہماری عبادات کو صحیح فرمائے اور مکمل فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے معاملات میں تو بہت ہی کھوٹ آ گیا ہے،
معاملات میں بہت ہی گراوٹ آ گئی ہے، الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ ہمارے اخلاق بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرمائے۔ الہ العالمین ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں، الہ العالمین اپنی طاعت پر ڈال دے، اپنی فرما برداری پر ڈال دے، ہم کو اپنا مطیع بنا لے، فرما بردار بندہ بنا لے، اپنا بنا لے، الہ العالمین اپنا بنا لے۔ الہ العالمین اپنی رضا نصیب فرما دے، الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ الہ العالمین آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے عقائد میں گڑبڑ آ گئی ہے، ہماری عبادات میں کمی آ گئی ہے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، اس لیے آپ ناراض ہو گئے۔ الہ العالمین اپنے دشمنوں کے سامنے تو ذلیل نہ فرمائے، اپنے اعداء کے سامنے تو حقیر نہ فرمائے۔ الہ العالمین ہم جیسے بھی ہیں پر آپ کے ہیں، الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما کر اپنا بنا لے، اپنی رضا نصیب فرما دے، عزت نصیب فرمائے، ذلت کے گڑھے سے نکال لے۔ الہ العالمین عزت نصیب فرمائے، ہماری صفوف میں اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے قلوب سے نفاق کو نکال لے، اخلاص کو پیدا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمارے حکمران ہیں ان کے قلوب میں حمیت اسلامی کو پیدا فرمائے، غیرت اسلامی کو بیدار فرمائے۔ الہ العالمین ان سب کو ایک بنا دے، متفق کر دے۔ الہ العالمین ان کی صفوف میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ الہ العالمین جو ارباب حکومت ہے اور جو عوام ہے سب کے دلوں میں اتفاق پیدا فرمائے۔ الہ العالمین اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے، الہ العالمین اغیار کا خوف ہمارے دلوں سے نکال لے، بلکہ ہمارا خوف ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے غیب سے رہائی کی صورتیں پیدا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی خان پوری صاحب بیمار ہیں، الہ العالمین ان کو صحت نصیب فرمائے، تندرستی نصیب فرمائے اور وہ اپنے کام کو جاری کرنے لگے۔ الہ العالمین ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، صحت نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرمائے، جن کی آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہے ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرمائے، جو بے اولاد ہیں متمنی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جب تک بھی زندہ رہے اسلام پر، موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے۔ الہ العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ کتنے ہمارے اعزاء دوست پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے پاس میں بیٹھا کرتے تھے اور آج ہم میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ الہ العالمین جانا ہے، سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے ہمیں آپ بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین نام اعمال کو جو ہم نے سیاہ کیا ہے، الہ العالمین سیئات کو مٹا دے، سیئات کو محو فرما دے، حسنات کو برقرار رکھیں بلکہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین محشر کی رسوائی سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، جہنم اور اس کے عذابوں سے نجات دے دے، جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔